کسی گاؤں میں ایک بڑا ہی سست آدمی رہتا تھا۔ وہ کوئی کام نہیں کرتا تھا۔ اس کی پوری کوشش ہوتی تھی کہ بغیر کوئی محنت کیے، کوئی ہاتھ پاؤں ہلائے بغیر ہی اس کا پیٹ بھرتا رہے، اس کی زندگی گزرتی رہے۔ ایسے ہی ایک صبح وہ گاؤں میں گھوم پھر رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ کھانے کا انتظام کیسے ہوگا، کس کے گھر جاؤں، کیا کروں کہ مفت میں ہی کچھ کھانے کو مل جائے۔ آہستہ آہستہ اس کی بھوک بڑھتی جا رہی تھی، لیکن کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ اچانک اسے خیال آیا کہ گاؤں سے کچھ دور ایک پھلوں کا باغ ہے، وہاں سے ضرور اسے کچھ کھانے کو مل جائے گا۔ چلو وہاں چلتا ہوں۔ باغ میں پہنچ کر ابھی وہ درخت پر چڑھ کر پھل توڑنے ہی لگا تھا کہ باغ کے چوکیدار نے اسے دیکھ لیا۔ پکڑے جانے کی ڈر کی وجہ سے وہ تیز تیز بھاگنے لگا اور چھپنے کے لیے ایک گھنے جنگل میں گھس گیا۔ جنگل میں سے گزرتے ہوئے اس نے ایک بھیڑیے کو دیکھا جس کی پچھلی دونوں ٹانگیں کٹی ہوئی تھی، اور وہ حیرت سے سوچنے لگا کہ بوڑھا بھیڑیا ابھی تک زندہ کیسے ہے، بھوک سے مر کیوں نہیں گیا۔ دو ٹانگوں کے ساتھ شکار کرنا تو دور کی بات، یہ تو چل بھی نہیں سکتا، اپنا بچاؤ بھی نہیں کر سکتا۔ جنگل میں تو اس کی جان کو بھی خطرہ ہے، اتنے خطرناک جانور ہے جو ایک منٹ میں اسے چیر پاڑ کر سکتے ہیں، لیکن یہ تو آرام سے ادھر ادھر رینگ رہا ہے۔ ابھی وہ یہی سوچ رہا تھا کہ دور سے اسے ایک شیر اس کی طرف آتا دکھائی دیا۔ وہ آدمی جلدی جلدی درخت پر چڑھ گیا۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ یہ بھیڑیا اپنی جان کیسے بچاتا ہے۔ اب بھیڑیا جو کہ کہیں بھاگ نہیں سکتا تھا، اس لیے وہ اپنی جگہ پر ہی بیٹھا رہا۔ شیر آہستہ آہستہ اس کے قریب آتا جا رہا تھا۔ جب بھیڑیے کے بالکل قریب آیا تو لڑکے نے دیکھا کہ شیر کے منہ میں گوشت کا ایک بڑا سا ٹکڑا تھا جو اس نے بھیڑیے کے پاس رکھ دیا اور واپس مڑ گیا۔ وہ آدمی حیرت سے سارا منظر دیکھتا رہا۔ ایک شیر بھیڑیوں کو کھانے کی بجائے اسے کھانا کھلا رہا تھا۔ وہ خدا کی قدرت پر اشش کر اٹھا۔ بے اختیار اس کے دل نے کہا کہ خدا بڑا ہی رحیم ہے، وہ اپنی مخلوق کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا، وہ سب کا خیال رکھتا ہے۔ اسے یقین ہو گیا کہ خدا نے ہر ایک کے لیے کوئی نہ کوئی پلان ضرور بنایا ہوتا ہے، اس لیے خدا نے میرے لیے، میری مدد کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور سوچا ہوگا، کوئی نہ کوئی پلان ضرور بنایا ہوگا۔ جس طرح اس بیچارے بھیڑیے کی مدد کرنے کے لیے خدا نے شیر کو بھیجا ہے، بالکل اسی طرح میری مدد کرنے کا بھی خدا نے ضرور کوئی نہ کوئی پلان بنایا ہوگا۔ وہ خوشی خوشی جنگل سے باہر نکلا اور ایک اونچے ٹیلے پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ خدا کی مدد کا انتظار کرنے لگا۔ وہ کئی گھنٹوں تک انتظار کرتا رہا۔ صبح سے شام ہو گئی لیکن کوئی اس کی مدد کو نہ آیا۔ وہ پھر بھی صبر سے انتظار کرتا رہا۔ پورا دن گزر گیا۔ وہ بھوکا پیاسا انتظار کرتا رہا۔ اسے امید تھی کہ خدا کسی نہ کسی کو ضرور بھیجیں گے۔ اب اسے وہاں بیٹھے بیٹھے 2 دن ہو چکے تھے۔ بھوک پیاس سے اس کا برا حال ہو گیا تھا۔ آخر وہ اٹھا اور خوراک کی تلاش میں نکل پڑا کہ کہیں سے کچھ کھانے کو ڈھونڈے، ایسے تو وہ مر جائے گا۔ راستے میں اسے ایک بوڑھا آدمی ملا جو بڑا عقلمند دکھائی دیتا تھا۔ اس آدمی نے بوڑھے کو ساری بات بتائی اور پوچھا کہ خدا نے اس بھیڑیے پر تو رحم کیا، اس کی مدد کی، لیکن خدا کو میرا خیال کیوں نہیں آیا؟ اس نے میری مدد کرنے کے لیے کسی کو کیوں نہیں بھیجا؟ بوڑھے آدمی نے پہلے تو اسے کچھ کھانے کو دیا اور پھر کہا کہ یہ سچ ہے کہ خدا اپنی ہر مخلوق کا خیال رکھتا ہے، اس سب کی مدد کرتا ہے، اس نے ان کے لیے کوئی نہ کوئی پلان ضرور بنایا ہوتا ہے، تم بھی اس کے پلان میں شامل ہو، لیکن تم خدا کے اشارے کو سمجھ نہیں پائے۔ خدا چاہتا ہے، وہ تم کو اشارے دے رہا ہے کہ تم شیر کی طرح بنو، نہ کہ بھیڑیے کی طرح۔ دوسروں کو کھانا کھلانے والا بنو، دوسروں کی مدد کرنے والا بنو۔ زندگی میں ہم بھی بعض دفعہ خدا کے اشارے کو سمجھ نہیں پاتے اور ان کا غلط مطلب نکالتے ہیں۔ خدا نے ہمیں ہمت دی ہوتی ہے، طاقت دی ہوتی ہے، صلاحیتیں دی ہوتی ہیں۔ خدا ہر روز ہمیں ایک نئی زندگی دیتا ہے، نئی امید دیتا ہے۔ وہ چاہتا ہے
کہ ہم کچھ کریں، کچھ کر دکھائے۔ اس نے ہمیں کسی مقصد، کسی پرپس کے لیے بنایا ہے۔ وہ ہم سے کوئی کام لینا چاہتا ہے۔ اگر وہ ہم سے مایوس ہو چکا ہو، اگر وہ چاہے تو ہم کل کا سورج کبھی نہیں دیکھ سکے، لیکن وہ ہر روز ہمیں پھر سے جگاتا ہے ایک نئی زندگی جینے کے لیے، کیونکہ اس کے پاس ہمارے لیے ایک پلان ہے۔ وہ ہمیں اشارے دیتا ہے، لیکن ہم مایوسیوں اور ناکامیوں میں اتنے کھوئے رہتے ہیں کہ اس کے اشارے کو سمجھ ہی نہیں پاتے۔ ہم دکھی اور اداس رہتے ہیں۔ جو نہیں ملا اسے یاد کرتے کرتے جو ملنے والا ہے وہ بھی نہیں دیکھ پاتے۔ اس کے اشارے کو ہم تب ہی سمجھ پائیں گے جب ہم پازیٹیو سوچیں گے، اپنے کو مضبوط بنائیں گے، اچھے کی امید رکھیں گے، ہر چیز کا روشن پہلو دیکھنے کی عادت بنائیں گے، ہر چیز میں اچھائی تلاش کریں گے، اچھی امید رکھیں گے، اچھے گمان رکھیں گے، تو بند دروازے بھی ہمارے لیے کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ اگر ہم اچھے کی توقع رکھنے کی عادت بنائیں اور چاہے کچھ بھی ہو جائے، ہر حال میں ہم پازیٹیو رہے، تو قدرت کے اشارے ہمیں سمجھ آنے لگیں گے، اور زندگی میں ہر روز کچھ نیا سیکھو، کچھ نیا سوچو، کچھ نیا کرو۔